بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اللہ تعالیٰ کے طرح طرح کے انعامات، اللہ نے اپنا اتنا فضل فرمایا ہم پر، اس میں سے ایک بہت بڑا انعام اللہ نے جو ہمیں دیا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا دیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونا یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑا اعزاز ہے، بہت اونچا رتبہ ہے، بہت بڑا درجہ دیا ہے اللہ نے۔ ہماری نسبت ہو گئی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء ہیں، امام الانبیاء ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سید ولد آدم ہیں، سید الاولین ہیں، سید الآخرین ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شافی معشر ہیں، ساقی کوثر ہیں، اور ایسے نبی کے ساتھ اللہ نے ہماری نسبت کر دی۔ یہ امت یہ آئی تو ہے سب سے آخر میں، لیکن سب سے پہلے جنت میں جائے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کوئی خاص قوم، کوئی خاص علاقے والے، کوئی خاص طبقے والے، کوئی خاص زبان والے نہیں ہیں، بلکہ مختلف علاقے والوں سے، قوم والوں سے، قبیلے والوں سے، طبقے والوں سے، زبان والوں سے یہ امت بنی ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس کا مفہوم ہے میری امت جسد واحد کی طرح سے ہے، ایک جسم کی مانند ہے۔ جسم کے مختلف اعضاء ہوتے ہیں، سر ہے، دھڑ ہے، سر کے اندر آنکھ ہے، کان ہے، ناک ہے، منہ ہے، دھڑ میں ہاتھ ہے، پاؤں ہے۔ یہ مختلف اعضاء ہیں بدن کے، یہ سب ایک دوسرے کی موافقت میں استعمال ہوتے ہیں اور مخالفت میں استعمال نہیں ہوتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اس طرح جڑی، اس طرح سے بنی کہ امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پاس ایک شخص مہینے بھر کا سفر کر کے بصرہ سے مدینہ منورہ پہنچا، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، تم اتنے دور سے آئے ہو، پیدل آئے ہو، راستے میں تمہیں لوگ ملے ہوں گے؟ کہا ہاں امیر المومنین، مختلف علاقوں کے، مختلف قبیلوں کے لوگ مجھے ملے۔ پوچھا تم نے ان کو کیسے پایا؟ تو عرض کیا امیر المومنین، یہ مختلف علاقوں کے، مختلف قبیلوں کے لوگ، ان کا ایک دوسرے کے ساتھ ایسا معاملہ تھا، ایک دوسرے کے ساتھ ایسا سلوک تھا، یوں لگ رہا تھا وہاں سے لے کر یہاں تک سب ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہے، اور میرے ساتھ ایسا سلوک کیا جیسے میں بھی انہی کے خاندان کا ایک فرد ہوں۔ اجتماعیت کے اصول بتائے، اکٹھا رہنے کا طریقہ بتایا، فرمایا کہ دیکھو آپس میں لڑنا نہیں، جھگڑنا نہیں، ورنہ کم ہمت ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ اس امت کی قوت، اس امت کی طاقت کو اللہ تعالیٰ نے
اکٹھا رہنے میں رکھا ہے۔ یہ امت، اس کی اجتماعیت ایسی کہ جس کی تعریف اللہ تعالیٰ خود فرمائیں، یہ آپس میں رحم کرنے والے ہیں، ایک دوسرے کا لحاظ رکھنے والے ہیں، ایک دوسرے کا خیال کرنے والے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال، حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے اخلاق، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے سب ایسے ہیں کہ جس کے ذریعے سے ایک انسان دوسرے انسان سے جڑ سکتا ہے۔ یہ جڑ کر رہنا کیوں ضروری ہے؟ ہم دنیا میں رہتے ہیں، حالات آتے رہتے ہیں، مختلف حالات، سازگار حالات بھی آتے ہیں اور ایسے حالات بھی آتے ہیں آدمی کو پریشان کر دیتے ہیں۔ ایک انسان یہ دوسرے انسان کے لیے سہارا بنتا ہے، اس کو سہارا دیتا ہے، اس کو حوصلہ دیتا ہے، مایوسی اور ناامیدی سے اس کو نکالتا ہے۔ کون؟ جب یہ امت اکٹھی ساتھ اجتماعی طور سے ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فارس کے ہیں، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشہ کے ہیں، صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روم کے ہیں، کوئی اوس قبیلے کا ہے، کوئی خزرج قبیلے کا ہے، کوئی مہاجر ہے، کوئی انصار ہے، سب ایک ہیں، سب اکٹھے ہیں۔ ہر ایک دوسرے کی رعایت رکھ رہا ہے، دوسرے کی قدر کر رہا ہے، دوسرے کو اپنے سے اچھا سمجھ رہا ہے۔ ہر ایک کیا ہے؟ یہ مجھ سے بہتر ہے، یہ مجھ سے اچھا ہے، اور اپنے بارے میں چاہے کتنا ہی اونچا نکل جائے، کتنا ہی اوپر چلا جائے، وہ اپنے بارے میں بدگمان ہے۔ اجماع امت ہے، انبیاء علیہ السلام کے بعد درجہ ہے تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمائیں، میں تمام کے احسانات کا بدلہ دے چکا ہوں، ابو بکر کے احسانات کا بدلہ اللہ تعالی حشر کے میدان میں میری طرف سے خود عطا فرمائیں گے۔ اتنا اونچا رتبہ ہے ان کا، مقام ان کا، کہ فرمایا جنت کے 8 دروازے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کھلے ہوئے ہیں۔ ہر دروازے سے پکار آئے گی، ابو بکر میری جانب سے جنت میں داخل ہونا، یہ اعزاز میرے حصے میں آ جائے۔ لیکن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنکا ہاتھ میں لیتے ہیں، کاش ابو بکر ہی تنکا ہوتا، کاش میں مومن کے بدن کا بال ہوتا، کاش میں درخت کا پتا ہوتا۔ کون ہے؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ علماء حضرات فرماتے ہیں انبیاء علیہ السلام کے علاوہ 2 اشخاص ہیں جن پر اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے سلام بھجوایا ہے۔ ایک خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور ایک ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما گئے میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو روتے، کاش کہ میری ماں نے مجھے جنا ہی نہ ہوا ہوتا۔ جو جتنا اونچا جا رہا ہے اپنے بارے میں بدگمان ہے، میری کوئی حیثیت نہیں،
ایک تابعی ہیں ابو ملیکہ، فرماتے ہیں میں 30 صحابہ سے ملا ہوں، 30 صحابہ سے. ایک صحابی، اس کا رتبہ، اس کا درجہ، علماء حضرات فرماتے ہیں بعد آنے والے سارے ولی اللہ، غوث، قطب، ابدال کو جمع کیا جائے ایک صحابی کی برابری کر نہیں سکتے. صحابی کیا، ایک صحابی کے بدن کے ایک بال کی بھی برابری نہیں کر سکتے. تو یہ تابعی فرماتے ہیں میں 30 صحابہ سے ملا ہوں اور 30 کے 30 کا اپنے اوپر پکا نفاق کا ڈر تھا، کہیں ہم منافق تو نہیں ہیں. اور اوروں کے بارے میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کسی مسلمان کو حقیر نہ جانو کہ صغیر مسلمان بھی اللہ کی نگاہ میں کبیر ہے، بہت بڑا ہے. کسی کا کیا اللہ کے یہاں رتبہ ہے ہم نہیں جانتے. ہمارے لیے کیا ہے، ظاہر نگاہ کم سے کسی رند کو نہ دیکھ، کیا جانے اس کریم کو تو پسند ہے کہ وہ. دوسروں کے بارے میں اچھا گمان اچھا ہے. ہاں، انسان کو اللہ نے کمزور بنایا ہے، یہ انسان خطا کا پتلا ہے. وہ تو فرشتے ہیں جن کے اندر معصیت کا کوئی جذبہ نہیں رکھا اللہ نے، وہ فرشتے ہیں. اور انسان فرمایا کل بنی آدم خطاؤن، آدم علیہ السلام کی ساری اولاد یہ تو گناہ گار ہے. لیکن آگے فرمایا خیر الخطائین التوابون، بہترین گناہ گار وہ ہے اقرار جرم کرے، رجوع کرے، معافی بھی مانگے. اگر ہم دوسروں کے اندر صرف خوبیاں تلاش کرنے پر لگ جائیں کہ اس کے اندر کوئی عیب نہ ہو، کوئی خامی نہ ہو، بے عیب تلاش کریں گے اپنے درمیان میں، ہم اکیلے رہ جائیں گے، ہم تنہا ہو جائیں گے، پھر کوئی ہمارا ساتھ نہیں دے گا. بے عیب ذات صرف ایک اللہ کی ہے، اللہ میں کوئی کمی نہیں، کوئی کجی نہیں، کوئی خامی نہیں. یکتر اللہ تعالی ہر عیب سے پاک اور صاف ہیں، سبحان اللہ. پھر فرشتوں کے اندر معصیت کا جذبہ نہیں رکھا، گناہ کر ہی نہیں سکتے. جس فرشتے کو جس حال میں بنایا ہے، اگر رکوع میں بنایا ہے تو وہ رکوع ہی میں ہے، اللہ کی عبادت کر رہا ہے. سجدے میں بنایا ہے تو سجدے میں ہی ہے، وہ اللہ کی عبادت کر رہا ہے. اور انبیاء علیہ السلام یہ معصوم عن الخطا ہیں، جو کریں نیکی ہی نیکی ہے. اور صحابہ اکرام اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گئے، محفوظ ہو گئے، باقی ہم بچے ہیں. اس لیے یہ توقع کرنا، یہ امید باندھنا میرے اطراف جتنے ہیں وہ کوئی غلطی نہیں کریں گے، ایسا نہیں ہے. ہم سب سے غلطی ہوتی ہے، کوتاہی ہوتی ہے. کیا کرنا ہے؟ اگر کسی کی غلطی پتہ چل جائے تو اللہ اور اللہ کے رسول کی تعلیمات ہیں، چھپاؤ، اس کو پوشیدہ رکھو، اس کو ظاہر مت کرو، اس کی تشہیر مت کرو، اس کا اعلان مت کرو. اور یہ بھی فرما دیا، ڈرایا ہے، دھمکایا ہے اگر ایسا نہیں کرو گے
کسی کے عیب تم نے کھول دیے، پردہ دری کر دی، پھر اللہ جو ساری کائنات کے خالق اور مالک ہیں، جس کے قبضے قدرت میں سب کچھ ہے، اور اللہ کے علاوہ کوئی ہستی نہیں جو اللہ کے حکم کے بغیر یہاں کچھ کر سکے، اگر کسی کے عیب کھول دیے، برائیاں تم نے اس کو بیان کرنا شروع کر دی، یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے، حدیث پاک کا مفہوم ہے، پھر اللہ تعالیٰ تمہارے عیب کھول دیں گے، یہاں تک کہ گھر بیٹھے رسوا کر دیں گے۔ کیا کرنا ہے؟ چھپانا ہے۔ امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ وقت ہیں، مدینہ منورہ کی گلیوں میں رات کے وقت گشت کر رہے ہیں۔ ان کی عادت تھی اپنے ساتھی کے ساتھ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ ایک مکان میں سے کچھ عجیب سی آواز آئی۔ امیر المومنین ہیں اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جری تھے، یہ کیسی آواز ہے؟ چھلانگ لگائی دیوار سے، کود گئے، گھر میں اندر گئے، دیکھا ایک شخص ہے بھی بوڑھا، شراب کا پیالہ ہے سامنے اور کچھ بھی ہے، بہت غصے میں ایسا ڈانٹا اس کو۔ وہ شخص کہنے لگا، امیر المومنین کچھ میری بھی سنیں، میں تو ایک کا مرتکب ہوا ہوں، میں آپ کو بتاتا ہوں آپ نے کیا 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 ہے۔ حکم یہ ہے وَلَا تَجَسَّسُوا، جاسوسی مت کرو، ٹو مت لگاؤ۔ آپ نے میری جاسوسی کی۔ حکم یہ ہے دروازوں سے داخل ہو، آپ تو میرے گھر کی دیوار پھلانگ کر آتے ہیں۔ حکم یہ ہے پہلے سلام کرو، آپ نے آتے کے ساتھ ہی مجھے ڈانٹنا شروع کیا۔ امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر ان کا ایمان کیسا تھا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ یہ سنتے ہی میں نے اتنی غلطیاں کر لی۔ امیر المومنین ایسی چیخ ان کے اندر سے نکلی، اپنی چادر کا کونا منہ میں لگا ڈال دیا، جلدی باہر نکلے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ ان کے ساتھی، کیا ہوا؟ کیا ہو گیا؟ کہا کچھ نہیں ہوا، کوئی تذکرہ نہیں، ہو گیا، یہ واقعہ ہو گیا۔ کچھ دن گزر گئے، امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس لگی ہوئی ہے، یہی شخص، یہ بوڑھا شخص مجلس میں بیٹھا ہوا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس کی نظریں ٹکرائیں، یہ تھر تھر کانپنے لگا، اب کیا ہوگا؟ مجلس ختم ہوئی اور پھر اس کو اپنے پاس بلایا اور یہ تھر تھر کانپ رہا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ فرمائے کان قریب کرو، کان قریب کیا، فرمانے لگے اس رات کا واقعہ صرف میرے اور تمہارے درمیان میں ہے، اللہ کو علم ہے اور کسی کو خبر نہیں ہے۔ اس شخص نے کہا امیر المومنین آپ بھی اپنا کان میرے منہ کے قریب کریں۔ فرمانے میں اللہ کی قسم ہو اس کے بعد ہاتھ نہیں لگایا۔ کیا ہے سارے واقعے میں؟ کسی کی غلطی تو پتہ چل جاتی ہے،
اس نے توبہ کر لی، اس نے معافی مانگ لی، اس کا تو ہمیں علم نہیں ہے۔ اگر کسی کی غلطی پتہ چل جائے، فرمایا چھپاؤ، ظاہر مت کرو۔ کیوں؟ یہ ہمارا مسلمان بھائی ہے، ہمارا ساتھی ہے۔ آداب بتائے، یہ امت ہے، یہ امت کیسے اکٹھی رہے گی، اور دوسرے کے ساتھ کیا معاملہ کرو۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت اللہ کی طرف اشارہ کر کے فرمانے لگے، اے بیت اللہ، تمہاری عظمت، تمہاری حرمت سے میں واقف ہوں، لیکن ایک مسلمان، اس کی عظمت اور اس کی حرمت تم سے عظیم تر ہے۔ مسلمان کی قدر کرنا، اس کا احترام کرنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کے ساتھ، کوئی ہو، ہاں اعزاز والا آدمی ہے، قوم کا بڑا ہے، قبیلے والا بڑا ہے، اس کا ویسے اکرام و اعزاز فرماتے ہیں، لیکن اگر کوئی معمولی سا ظاہری شکل میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کے بازار میں تشریف لے گئے۔ ایک دیہاتی، زاہد اس کا نام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا تعلق، اور حضور کا بھی اس سے بڑا تعلق، اپنے دیہات سے سبزی لا کر بیچ رہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے اور اس کو دونوں باہوں میں پکڑ لیا۔ اس کو خبر نہیں کہ کسی نے مجھے ایسا کیا ہے۔ آواز لگائی، کون ہے جو میرا سودا خریدے گا؟ آواز پہچان لی، عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آپ کا سودا گھٹیا ہے۔ فرمایا نہیں، میرا سودا بہت بڑھیا ہے، میرا سودا بہت بڑھیا ہے۔ کیا ہے؟ مسلمان ہے، اس کی نسبت ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے ہر امتی کے لیے آنسو بہا کر گئے ہیں، ہر امتی کے لیے۔ ہمیں اندازہ نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ایک ایک امتی سے کتنا قرب اور تعلق، ہمیں اندازہ نہیں۔ گھر تشریف لائے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، استقبال کا ماحول بنایا ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، دعا دی، اے عائشہ، اللہ تعالیٰ تمہارے تمام اگلے پچھلے گناہوں کو معاف کر دے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی خوش ہوئیں، اتنی خوش ہوئیں، اتنی بڑی دعا دے دی، خوشی کے مارے کھڑی نہ ہو سکیں، گر گئیں، اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کا سر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گود میں۔ اے عائشہ، کس وجہ سے اتنی خوش ہوئی ہو؟ اے اللہ کے رسول، آپ نے مجھے اتنی بڑی دعا دے دی، اللہ تعالیٰ میرے تمام اگلے پچھلے گناہوں کو معاف کر دے۔ فرمایا، اے عائشہ، میں اپنی ساری کی ساری امت کے لیے روزانہ ہر نماز کے بعد یہ دعا مانگتا ہوں۔ عرض کیا، اے اللہ کے رسول، حشر کے میدان میں آپ تو اللہ کے حبیب ہیں، محبوب ہیں، آپ تو جنت میں چلے جائیں گے، ہمارا کیا بنے گا؟ فرمایا کہ نہیں، حشر کے میدان میں 3 جگہوں میں سے ایک جگہ مجھے تلاش کر لینا،
یا میں حوض کوثر پر اپنی امت کو جام کوثر پلا رہا ہوں گا، یا میزان کے کنارے اپنی امت کے نیکیوں کے پلڑے کو چھکوا رہا ہوں گا، یا پلسرات کے کنارے میں اپنی امت کو جنت کے راستے پہ جاتا ہوا دیکھ رہا ہوں گا۔ حشر کے میدان میں جب کہ سب کی زبان پر نفسی نفسی ہوگا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک پر یا رب امتی امتی ہوگا۔ بڑی مشقت سے، بڑی قربانیوں سے یہ امت بنی ہے، کتنی جانیں گئی ہیں، صحابہ کا خون بہا ہے اس امت کے بنانے پر۔ یہ امت، اس کو اجتماعیت ملی ہے، اکٹھا رہنا ملا ہے، اور یہ امت اکٹھی ہے، ایک ہے، اللہ کی ساری مدد اس کے ساتھ ہے۔ اجتماعیت ملی اس امت کو، اور اس امت کو نقل و حرکت ملی ہے۔ اجتماعیت کے اندر اکٹھا رہنے میں ظاہر ہے، دو سگے بھائی ہوں، ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہوں، ان کا بھی مزاج مختلف ہوتا ہے، ہر ایک کی طبیعت ایک دوسرے سے نہیں ملتی، اختلاف بھی ہو جاتا ہے، لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترغیب دے رہے ہیں کس بات کی؟ فرمایا کوئی ناحق پر ہوتے ہوئے یا مذاق میں بھی جھوٹ بولنا چھوڑ دے، کوئی ناحق پر ہوتے ہوئے جھگڑا چھوڑ دے یا مذاق میں بھی جھوٹ بولنا چھوڑ دے۔ فرمایا جس کا مفہوم ہے میں جنت کے کنارے پر محل کی ضمانت دیتا ہوں، اور فرمایا کوئی حق پر ہوتے ہوئے جھگڑے کو چھوڑ دے، حق پر ہوتے ہوئے، فرمایا میں جنت کے وسط میں محل کی ضمانت دیتا ہوں، اور کوئی اپنے اخلاق کو بلند کرے، اونچا کرے، میں جنت کے اعلیٰ مقام پر محل کی ضمانت دیتا ہوں۔ لڑنا جھگڑنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے۔ اب جیسے رمضان کا مہینہ آ رہا ہے نا، بہت مبارک مہینہ ہے رمضان کا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کا مفہوم ہے اگر میری امت کو پتہ چل جائے رمضان کیا ہے، تمنا کریں یہ مبارک مہینہ صرف ایک نہیں بلکہ سارا سال رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے بتانے کے لیے شب قدر کی کون سی رات ہے، تعین کے ساتھ کہ شب قدر کی کون سی رات ہے۔ فرمایا دو مسلمان میں جھگڑا ہو رہا تھا، اللہ نے مجھ سے بھلا دیا، جھگڑ رہے تھے دو اور متاثر ہو گئی ساری امت۔ فرمایا اب اس کو تلاش کرو، رمضان کی آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ جھگڑنا، لڑنا یہ خیر اور برکات کی محرومی کا سبب بن جاتا ہے۔ کیا کریں؟ فرمایا اکٹھا رہنے کے لیے برداشت کرنا، سہ جانا، ضبط کرنا، صبر کرنا۔ جس کو صبر کرنا آ گیا، ناگواری پر برداشت کرنا آ گیا، جس نے سیکھ لیا یہ ہنر،
اب دنیا کی کوئی طاقت اس کو ہرا نہیں سکتی، دنیا کی کوئی طاقت اس کو شکست دے نہیں سکتی، اس کی جیت ہی جیت ہے۔ کیا ہے؟ ناگواری پر کسی کی طرف سے کوئی تکلیف پہنچی، کیا کرنا ہے؟ صبر، ضبط۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ تشریف لے جا رہے ہیں، مخالف مل گیا، ٹکر گیا کوئی مخالف، اور اس نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر گئے، سننے لگے، مسکرانے بھی لگے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ حیران، یہ برا بھلا کہہ رہا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے ہیں اور مسکرا بھی رہے ہیں۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ خاموش۔ جب رہا نہیں گیا تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے بھی جواباً کچھ کہہ دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے تشریف لے گئے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے پیچھے، اے اللہ کے رسول، وہ مجھے کہتا رہا، آپ سنتے رہے، یہاں تک کہ مسکراتے بھی رہے، میں نے جواباً کہہ دیا تو آپ چلے آئے۔ فرمایا جس کا مفہوم ہے، اے ابو بکر، وہ تمہیں برا بھلا کہہ رہا تھا، اللہ نے ایک فرشتے کو بھیجا، وہ اس کو جواب دے رہا تھا، میں تو فرشتے کا جواب سن رہا تھا، تم نے کہہ دیا، فرشتہ چلا گیا، پھر میں نے کہا اب میرا کیا کہا، میں بھی چلا آیا۔ سہ جاؤ، صبر کرو، کوئی رد عمل ظاہر نہ کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اپنی ذات کے لیے یا کسی دنیاوی کام کے لیے کوئی انتقام نہیں لیا ہے، کبھی بھی اپنی ذات کے لیے۔ ہاں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف پہنچی، لیکن اس تکلیف کے نتیجے میں کیا فرمایا؟ فتح مکہ کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی پر چڑھے اور یوں فرمایا، مجمع ہے سامنے، یوں فرمایا آج میں وہ کہوں گا جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا، لا تثریب علیکم اليوم، سب کو معاف کر دیا، سب کو معاف۔ وحشی آیا جس نے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نیزہ مار کے شہید کیا، وہ بھی مسلمان ہو گیا، صحابی بن گیا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا بہت صدمہ تھا۔ احد کے اندر شہید ہو گئے تو سب سے پہلے ان کا جنازہ لایا گیا، ان کی نماز جنازہ پڑھی اور وہ جنازہ وہیں رکھا، اور باقی جو 70 شہید ہوئے تھے، باقی جو 69 تھے ان کو بھی لایا گیا، اور ایک ایک کر کے ان کو لایا جاتا، جنازہ پڑھا جاتا، پھر لے کر جایا جاتا، لیکن حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کا جنازہ وہیں رکھا۔ سب کی ایک ایک بار نماز جنازہ ہوئی، اور حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 مرتبہ نماز جنازہ پڑھی ہے۔ لیکن جب وحشی آ گیا تو فرمایا تم میرے صحابی بن گئے، لیکن کیا کروں، جب تم سامنے آتے ہو مجھے اپنا چچا یاد آ جاتا ہے، تم ضرور آؤ لیکن پردہ کر کے آؤ، پیچھے بیٹھو، سامنے نہ بیٹھو۔
کیا ہے، ایسا بھی ہوتا ہے، دل کو چوٹ لگی ہے کسی کی طرف سے، لیکن اس کو بھی معاف کر دیا، وہ بھی صحابی بن گئے۔ اگر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شہید ہوئے، وہ تو جائیں گے جنت میں، لیکن وہ قاتل بھی، وہ صحابی بن گیا، وہ بھی جنت میں جائے گا۔ کیا ہے، ہم رہنا سیکھیں اکٹھا بن کر، ایک دوسرے کی قدر کریں۔ پھر ہمیں کہا گیا، دیکھو اگر کسی کی خامی پتہ چل جائے، پیٹھ پیچھے تب بیان کرو، اس کو فرمائیے غیبت ہے، اور غیبت اشد من الزنا ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کہ میں نے اپنی ازواج کے درمیان برابری کی بھی ہے، لیکن کیا کروں، میرا دل عائشہ کی طرف ہے۔ 1/3 دین ہمارا عائشہ رضی اللہ تعالی کی طرف سے ملا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما رہے ہیں، اور سر مبارک ہے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی گود میں، لیکن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بس اتنا کہہ دیا، اشارہ بھی کر دیا، ٹھگنی ہے۔ فرمایا، اے عائشہ، اس بھول کی سیاہی 7 سمندر سے بھی صاف نہیں کی جا سکتی ہے۔ امت کو بتایا، کتنا ہی دیندار آدمی ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو، اس غیبت سے بچنا ہے۔ عرض کیا، اللہ کے رسول، اگر واقعی اس کے اندر وہ خامی ہو اور پیٹھ پیچھے ہم اس کو بیان کر دیں، خامی ہے اس کے اندر، فرمایا اسی کو غیبت کہتے ہیں، اسی کو، ورنہ تو بہتان ہے۔ پیٹھ پیچھے کسی کی برائی کرنا، اللہ تعالیٰ کلام پاک میں فرماتے ہیں ایسا ہے جیسے اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا ہے، جیسے اسے کراہیت آتی ہے۔ یہ ساری کیوں باتیں بتائی ہیں؟ کسی کا دل نہ ٹوٹے، دل توڑنا، کسی مسلمان کے دل کو دکھانا، فرمائیے تو کبیرہ گناہ ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی کسی مخاطب کی، کوئی ہو، دل آزاری نہیں فرماتے تھے، کوئی ہو کیسا ہو، دل آزاری نہیں کرتے تھے، دل نہیں دکھاتے تھے۔ کیوں ہیں یہ ساری باتیں؟ تاکہ ہم اکٹھا رہیں۔ حاجی صاحب، حاجی عبدالوہاب صاحب مشورے میں فرمانے لگے، آدمی عمل کرتے 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 جنت سے ایک بالشت رہ جاتا ہے، بس اتنا فاصلہ ہے اس کے اور جنت کے درمیان، ایک بالشت، اور پھر ایسا ہو جاتا ہے، کہاں اتنا قریب پہنچ گیا، وہ جہنم کے گڑھے میں پہنچ جاتا ہے۔ پھر حاجی صاحب فرمانے کی کیوں؟ وہ زبان سے ایسے بول بولتا ہے، اور فرمانے لگے وہ کون سے بول ہوں گے؟ وہ ایسے بول ہوتے ہیں جو امت میں تفریق کر دیتے ہیں، امت کو توڑ دیتے ہیں۔ یہ تبلیغ کا کام ہے، دلوں کو جوڑنے کا، یہ امت بنانے کا، یہ اکٹھا رہنے کا، یہ کام ہے جو ہمیں سکھاتا ہے کیسے اکٹھا رہیں۔ اور اس کے لیے حاجی مہاجر امداد اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے، اتفاق کی بنیاد، اکٹھا رہنے کی بنیاد تواضع ہے، عاجزی ہے، انکساری ہے۔ تواضع کے ساتھ رہنا،
انکساری کے ساتھ رہنا، جھک کر رہنا۔ کسی نے کہا جو اعلیٰ ظرف ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کر ملتے ہیں، کہ صراحی سر نگو ہو کر بھرا کرتی ہے پیمانہ۔ عاجزی اور انکساری، تواضع، میری کوئی حیثیت نہیں، میں کچھ بھی نہیں، یہ بنیاد ہے۔ مٹا دے اپنی ہستی کو گر کچھ مرتبہ چاہے، کہ دانہ خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے۔ تواضع اختیار کرنا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ وہ صفت ہے جس کے ذریعے سے اللہ اونچا کرتے ہیں۔ جس نے اللہ کے لیے تواضع اختیار کی، اللہ نے اس کو اونچا کیا۔ بڑائی صرف اللہ کی صفت ہے، بڑائی اللہ کی چادر ہے، بڑائی اللہ کے لیے ہے۔ اللہ اکبر، صرف اور صرف اللہ کے لیے بڑائی۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے اگر اتنی بھی بڑائی آ گئی، رائے کے دانے کے برابر، جنت تو دور کی بات ہے، جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھے گا۔ تواضع، عاجزی، مولانا یوسف کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ ان کے ملفوظات میں ہے، آدمی عمل کرتے کرتے کرتے، نفس و شیطان تو دشمن ہے نا، وہ اپنے ہی ذہن میں اپنا ایک مقام بنا لیتا ہے، میں یہاں تک پہنچ گیا، پھر وہ متوقع ہوتا ہے، یہ توقع رکھتا ہے میں نے جو اپنے ذہن میں اپنا مقام بنایا ہے، یہ اطراف کے رہنے والے میرے ساتھ وہ معاملہ کریں، اور وہ معاملہ نہیں ہوتا، پھر یہ لڑتا ہے، یہ جھگڑتا ہے، یہ ٹوٹتا ہے۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں ہے، اللہ تعالیٰ نے کلام پاک کو سورہ فاتحہ کے بعد الف لام میم سے شروع کیا۔ الف لام میم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ یہ حروف مقطعات ہیں۔ کیا مطلب ہے ان کا؟ الف لام میم کا کیا مطلب ہے؟ اللہ عالم بمرادہ، اللہ ہی اس کا مطلب جانتے ہیں۔ حکمت کیا ہے؟ اس کی حکمت یہ ہے، فرمایا مولانا یوسف صاحب نے، اس کی حکمت یہ ہے اپنے جہل کا اقرار کرو۔ لا عالم، میں نہیں جانتا، جو یوں کہتا ہے میں نہیں جانتا، اس کے پاس آدھا علم ہے، اور باقی آدھا علم اس کے لیے حاصل کرنا آسان ہے۔ مجھے آتا ہے، میں جانتا ہوں، میں سمجھتا ہوں، دروازہ تو اس کے لیے بند ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین حجۃ الوداع کے موقع پر عرفات کا میدان ہے، احرام باندھ کے آئے ہیں، لبیک اللہم لبیک پکار رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ جگہ کون سی ہے؟ اور جواب دے رہے ہیں اللہ اور اللہ کے رسول ہی جانتے ہیں۔ دن کون سا ہے؟ جواب دے رہے ہیں اللہ اور اللہ کے رسول ہی جانتے ہیں۔ جب یہ جواب دے رہے تھے تو واقعی ان کے ذہنوں میں یہ بات تھی جو ہم جانتے ہیں وہ ناقص ہے، وہ نامکمل ہے، اور جو اللہ اور اللہ کے رسول جانتے ہیں کامل اور مکمل ہے۔ کیا ہماری حیثیت ہے؟ ہم کیا ہیں؟ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ اسی مٹی سے آئے ہیں، مٹی میں ہی جانا ہے۔ آج ہم باتیں کر رہے ہیں، سن رہے ہیں، وقت آئے گا
یہ سانس کا ڈورا ٹوٹے گا، یہ دل کا دھڑکنا بند ہوگا، یہ بدن پھر میت ہو جائے گی، مردار ہوگی، پھر تو کاندھوں پر ہی لے کر جا کر اور دفنا دیں گے مٹی پہ۔ بس کس بات پر ہم اکڑیں؟ کیا ہے ہمارے اندر؟ اس لیے فرمایا اپنے آپ کو مردوں میں شمار کر زندوں میں سمجھ ہی نہیں، پھر نہ کسی بات کی خوشی ہے نہ کسی بات کا رنج ہے۔ اجتماعیت ہے اور نقل و حرکت ہے۔ نقل و حرکت اس امت کو ملی ہے۔ کیسے ملی ہے؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں صحابہ کرام حجۃ الوداع کے موقع پر 1.25 لاکھ کے قریب، کتنی قبریں ہیں مدینہ منورہ میں، کتنی قبریں ہیں مکہ معظمہ میں، کتنی قبریں ہیں حجاز مقدس میں، 10,000 12,000، باقی کہاں گئے؟ ساری دنیا کے اندر۔ کیوں گئے؟ اللہ کا دین ساری دنیا میں عام ہو جائے، اس زمین پر اللہ کی فرما برداری عام ہوتی چلی جائے، اس زمین سے اللہ کی نافرمانی مٹتی چلی جائے۔ جانتے تھے ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہیں، جہاں یہ امت کا اتنا اونچا مقام ہے، یہ خیر امت ہے، هو اجتباکم، اس امت کو اللہ نے چنا ہے، یہ چنی ہوئی ہے، اس کا انتخاب ہوا ہے اللہ کی طرف سے۔ کیوں؟ یہ اس طرح سے کام کرے گی جس طرح سے پہلے انبیاء علیہ السلام کرتے تھے۔ دعوت اللہ، اللہ کی طرف بلانا، یہ امت کا کام بنا دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نیا نبی آنے والا نہیں ہے، یہ ساری محنت اس امت کو کرنی ہے۔ فرما دیا قل ہذہ سبیلی، ہذہ یہی ہے میرا راستہ، ادعو الی اللہ، اللہ کی طرف بلانا ہمارا کام ہے۔ ہمارے بول، ہمارا کام، ہمارا کردار یہ اللہ کی طرف متوجہ کر رہا ہو۔ وہ ایک ہے، وہ اکیلا ہے، وہ یکتا ہے، وہ تنہا ہے، اللہ کا کوئی ساتھی نہیں، اللہ کا کوئی ثانی نہیں، اللہ کا کوئی متوازی نہیں، وہ وحدہ لا شریک لہ ہے، اللہ جیسا کوئی نہیں ہے۔ اللہ کی طرف بلانا، اسے ساری کائنات کو بنایا ہے، بلا شرکت غیر کے بنایا ہے، اور اس کائنات کا نظام اللہ چلا رہے ہیں اور بلا شرکت غیر کے چلا رہے ہیں۔ ایک پتا بھی اس دنیا میں اللہ کے حکم کے بغیر ہل نہیں سکتا ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ یہ اللہ کے حکم کے اندر جکڑا ہوا ہے۔ مخلوق بنائی اللہ نے، طرح طرح کی مخلوقات کو اللہ نے بنایا ہے، کوئی چھوٹی ہے، کوئی نحیف ہے، کوئی ضعیف ہے، کوئی بہت ظاہری شکل میں بڑی ہے، طاقتور بھی ہے، اللہ نے بنائی ہے۔ لیکن مخلوق مخلوق ہے، ظاہری شکل میں مخلوق کتنی ہی طاقتور نظر آئے، مخلوق ظاہری شکل میں کتنی ہی زور آور نظر آئے، مخلوق ظاہری شکل میں کتنی ہی قد آور نظر آئے، مخلوق اللہ کے سامنے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ کی قوت، اللہ کی طاقت، اللہ کی قدرت اتنی زبردست ہے کہ کوئی اللہ کو عاجز کر نہیں سکتا، نہ زمین پر نہ آسمان پر۔ فیصلہ تو اللہ کا ہے، حکم اللہ کا ہے، غلبہ اللہ کا ہے، خالق اللہ ہیں اور باقی سب مخلوق ہیں، رازق اللہ ہیں اور باقی سب مرزوق ہیں، غالب اللہ ہیں اور باقی سب مغلوب ہیں۔ دنیا کی تمام حکومتوں پر
دنیا کی تمام سلطنتوں پر، دنیا کی تمام بادشاہتوں پر ایک اللہ کی بادشاہت ہے، فیصلہ اللہ کا ہے، ہوگا وہ جو اللہ چاہیں گے، جو مخلوق چاہے گی وہ نہیں ہوگا۔ مخلوق کا چاہنا محض چاہنا ہے، اور اللہ کا چاہنا ہو جانا ہے، اور ہوگا وہ جو اللہ چاہیں گے۔ فیصلہ اللہ کا ہے۔ اللہ کی طرف بلانا، فرمایا میرا بہترین امتی وہ ہے جس کو دیکھ کر خدا یاد آ جائے۔ ہمارا دیکھنا ہی اللہ کی طرف بلا رہا ہو، ہمارا قول، ہمارا فعل، ہمارا عمل، ہمارا ظاہر یہ اللہ کی طرف بلا رہا ہے۔ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، اور اگر ہم نے اللہ کی طرف نہ بلایا تو باقی ہر چیز اپنی طرف بلا رہی ہے۔ مخلوق اگر دل میں اللہ کے علاوہ کی چیزیں آ گئیں، مال والے، نقشے والے، عہدے والے، منصب والے، اگر یہ دل میں آ گیا تو دل تو ناپاک ہو گیا۔ یہ دل اللہ کی تجلی گاہ ہے، فرمایا یہ زمین اللہ کو نہیں سما سکتی، یہ آسمان اللہ کو نہیں سما سکتا، مومن کا دل ہے یہ اللہ کو سما سکتا ہے۔ لیکن اگر دل ناپاک ہے، ناپاک ہو گیا، تو دل میں اگر ناپاک ہے تو اللہ تو ہر عیب سے پاک ہے، اللہ میں کوئی کمی نہیں، کوئی کجی نہیں، کوئی خامی نہیں، پھر اس دل میں اللہ نہیں آئیں گے۔ اس دل کو پہلے پاک کرنا ہوگا۔ یہی وجہ ہے یہ کلمہ لا الہ الا اللہ، اس میں لا پہلے ہے، نفی پہلے ہے، انکار پہلے ہے۔ لا، اللہ کے علاوہ جو کچھ ہے وہ اللہ کا غیر ہے، وہ اللہ کا سوا ہے، وہ اللہ کا ما سوا ہے، اور جو اللہ کا غیر ہے وہ اللہ کے بغیر کچھ کر نہیں سکتا ہے۔ اس دل کو پاک کرنا ہوگا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کلام پاک میں فرما رہے ہیں فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، دوڑو بھاگو، رخ ہو صرف اللہ کی طرف، اللہ کے غیر کی طرف نہیں۔ اگر مال کا یقین دل میں آ گیا تو پھر تو یہ انسان مال کی طرف بھاگے گا۔ نقشے چیزوں کا یقین آ گیا، یہ انسان نقشے اور چیزوں کی طرف بھاگے گا۔ منصب عہدے کا یقین آ گیا، یہ انسان پھر منصب عہدوں کی طرف بھاگے گا۔ یہ سب اللہ کا غیر ہے۔ جس دل میں اللہ کے علاوہ کی امید ہوتی ہے، جس دل میں اللہ کے علاوہ کا خوف ہوتا ہے، یہ دل ہمیشہ پریشان رہتا ہے۔ اور اگر دل میں صرف اللہ سے امید ہوتی ہے، اگر دل میں صرف اللہ کا خوف ہوتا ہے، یہ دل مطمئن ہو جاتا ہے۔ دل مطمئن ہے، پھر اللہ کے ذکر کے بغیر دلوں میں اطمینان نہیں ہے۔ اللہ کی اطاعت کے بغیر زندگی خوشگوار نہیں ہے۔ اللہ کے نام کے بغیر کوئی کام پورا نہیں ہے۔ اللہ کی مدد کے بغیر کوئی کام آسان نہیں ہے۔ اللہ کی حفاظت کے بغیر کوئی پناہ گاہ نہیں ہے، اور اللہ کی اجازت کے بغیر جنت میں جانا نہیں ہے۔ ہم اللہ کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ سارا نظام یہ اللہ کے نام کی وجہ سے ہے۔ اگر ایک بھی ہے اس زمین پر جو اپنی زبان سے اللہ 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 کہہ رہا ہے، اس ایک کی وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ زمین اور آسمان کو باقی رکھیں گے۔ اور ایک بھی
اگر اس زمین پر اللہ کا نام لینے والا باقی نہ رہا تو اللہ تعالیٰ زمین اور آسمان کو ختم فرما دیں گے، قیامت آ جائے گی۔ اللہ کے نام کی وجہ سے، اور جو اللہ کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ لے، اللہ سے اپنا قرب حاصل کر لے، جو اللہ کا بن جائے، پھر آتا ہے جو اللہ کا ہے پھر اللہ اس کے ہیں۔ وہ بڑا قدردان ہے جو صرف اللہ کا نام لیتا ہے، کبھی محروم نہیں رہتا۔ جو مجمع میں اللہ کا نام لیتا ہے، اللہ فرشتوں کے مجمع میں اس کا نام لیتے ہیں۔ کوئی چپ کے دل میں اللہ کا نام لیتا ہے، پھر اللہ بھی چپ کے اس کا نام لیتے ہیں۔ جو اللہ کی طرف ایک بالش بڑھتا ہے، اللہ ایک ہاتھ اس کی طرف بڑھتے ہیں۔ کوئی ایک ہاتھ اللہ کی طرف بڑھتا ہے، اللہ دو ہاتھ اس کی طرف بڑھتے ہیں۔ کوئی چل کر آتا ہے، اللہ کی رحمت دوڑ کر اس کو تھام لیتی ہے۔ اللہ کے ساتھ تعلق جوڑنا کہیں جانا نہیں ہے، وہ تو شہرک سے بھی قریب ہے، وہ تو شہرک سے بھی قریب ہے۔ اور جس نے اللہ کے ساتھ تعلق جوڑ لیا پھر کس بات کا غم ہے؟ جب آدمی مسائل میں گھر جاتا ہے، پھنس جاتا ہے چاروں طرف سے، پھر کیا ہے؟ ہماری دین کی بنیاد اللہ پر توکل، اللہ پر اعتماد، اللہ پر بھروسہ ہے۔ ہماری دین کی بنیاد یہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ غار ثور میں دشمن پیچھا کرتے 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 غار کے دروازے تک پہنچ گئے۔ غار کے منہ کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ، اے اللہ کے رسول، اگر صرف یہ اپنے پاؤں کی طرف دیکھ لیں ہمیں دیکھ لیں گے۔ کیا فرمایا؟ خوف مت کرو، غم مت کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہیں، جو ساری کائنات کا خالق اور مالک ہے، جو سب کچھ کر رہا ہے، اور اللہ کے علاوہ کوئی کچھ نہیں جو کر سکتا ہے۔ وہی ہمارا کارساز ہے، وہی ہمارا حاجت روا ہے، وہی ہمارا مشکل کشا ہے، وہی ہمارا پالنہار ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں الیس اللہ بکاف عبدا، کیا میں اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہوں؟ اللہ ہمارے لیے کافی ہے۔ اللہ کی طرف بلانا یہ امت کا کام۔ صحابہ اکرام نکل گئے، ساری دنیا میں پھیل گئے، ساری دنیا والوں کو آواز لگائی، بلایا، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، انسانوں یہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ مال کا مل جانا، نقشوں کا حاصل ہو جانا، چیزوں کا مل جانا، عہدے منصب کا پا لینا، یہ کیا ہے؟ کوئی حیثیت نہیں اس کی۔ اللہ مل گئے، جس نے اللہ کو پا لیا اس نے سب کچھ پا لیا، اور جس نے اللہ کو کھو دیا اس نے سب کچھ کھو دیا۔ اللہ کو پانا ہے، یہ آواز لگانی ہے، اور اللہ کو پانے کے لیے ایک ہی راستہ ہے، وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے۔ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر ہے، اللہ اسے راضی ہیں، اس کی دنیا بھی بن گئی، اس کی آخرت بھی بن گئی، اور حضور کا راستہ چھوڑ دیا۔ خلاف پیمبر کسے راہ گزید، کہ ہرگز بمنزل نہ خواہد رسید۔ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے ہٹ گیا وہ منزل مقصود سے ہٹ گیا۔ اور منزل کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ۔ مقصود اور مطلوب اللہ کی ذات ہے، اور اس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم والا راستہ ہے۔
حضور کا طریقہ بھی ہے اور حضور کا مقصد بھی ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد کیا؟ فرمایا میں دیکھ رہا ہوں لوگ جہنم کی طرف جا رہے ہیں اور ان کی کمر پکڑ پکڑ کر میں ان کو جنت کے راستے پہ ڈال رہا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد ساری انسانیت کو جہنم کے راستے سے ہٹا کر جنت کے راستے پر ڈالنا ہے، اور جو حضور کا مقصد وہی ہمارا مقصد ہے۔ یہی اصل کامیابی ہے، جو جہنم سے کھینچ لیا گیا ہو اور جنت میں داخل کر دیا گیا ہو، فقط فاز، بس یہی کامیاب ہے۔ اس کے لیے صحابہ کرام نکل گئے اللہ کے راستے میں، جان کی، مال کی، اوقات کی قربانیاں دیں، پھیل گئے۔ صرف 10,000 12,000 صحابہ مدینہ منورہ میں، مکہ معظمہ میں، درمیانی علاقے میں، باقی ساری دنیا میں پھیلے ہوئے۔ انصار مدینہ میزبان رسول ہیں، ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی قبر استنبول ترکی میں ہے۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر حضر کے ساتھی ہیں، مسجد نبوی کے مؤذن ہیں، ان کی قبر دمشق کے اندر ہے۔ بڑے بڑے صحابہ ساری دنیا میں جہاں گئے وہاں ان کی قبریں بنی۔ ہمارے لیے آسان ہے، ہم 4 مہینے کے لیے، ہم 40 دن کے لیے، ہم سال کے لیے اللہ کے راستے میں نکل جائیں، پھر واپس لوٹ کر آئیں، پھر اپنے اپنے علاقے میں، اپنے اپنے محلوں کے اندر محنت کریں، کوشش کریں کہ یہ والے بھی، یہاں والے بھی جو رہ رہے ہیں اس مقصد پر آ جائیں۔ امت کا ایک ایک فرد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد اور کام پر آ جائے، اس کی محنت کرنی ہے۔ اب اس کے لیے فرمائیں کون کون ساتھی اس کے لیے 4 مہینے کے لیے، 40 دن کے لیے، کم و بیش اوقات کے لیے تیار ہیں؟ فرمائیں ماشاءاللہ جی۔ سال 7 ماہ، 4.5 ماہ، 4 ماہ، ارشاد فرمائے ماشاءاللہ جی۔ قریب میں تشکیل والے بھی ہیں، ان کے پاس بھی نام لکھواتے رہیں اور ویسے بھی اپنے نام ارادوں کا اظہار فرماتے رہیں جی۔ صبح سے نقد جو جانے کے لیے تیار ہے وہ بھی ارشاد فرمائے ماشاءاللہ جی۔ ایوب گوٹ سے ساتھی فرما رہے 4 مہینے کے لیے ماشاءاللہ جی، ارشاد فرمائیں۔ کیا نام بھائی فراز صاحب اگلے جمعے سے 4 مہینے انشاءاللہ۔ بھائی وقاص صاحب 4 مہینے کا ارادہ انشاءاللہ۔ بھائی عمران صاحب نقد 4 مہینے کا، اللہ قبول فرمائے اللہ صاحب۔ بھائی ایمان صاحب، بھائی حمزہ صاحب 4 مہینے کا ارادہ، اللہ قبول فرمائے، اللہ آسان فرمائے جی۔ بھائی عمر صاحب کو زندگی کے لیے اللہ قبول فرمائے اللہ۔ بھائی اسرار